الرحیم ان سے شادی بالکل نہ کریں۔ ایک عرب دانا نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی کہ 7 قسم کی عورتوں سے کبھی شادی مت کرنا، خواہ وہ حسن و جمال اور مال و دولت میں بے مثال ہی کیوں نہ ہوں، کیونکہ ان میں سے کسی کے ساتھ شادی کرنے کے بعد ساری زندگی پچھتاوا ہی رہے گا۔ وہ 7 عورتیں یہ ہیں: انانا، منانا، کنانا، حنانا، حداقہ، براقہ اور شداقہ۔ نمبر 1، انانا۔ وہ عورت ہے جو ہر وقت سر پر پٹی باندھے رکھے، کیونکہ شکوہ اور شکایت ہی ہمیشہ اس کا معمول ہوتا ہے۔ منانا۔ وہ عورت ہے جو ہر وقت مرد پر احسان ہی جتلاتی رہتی ہے کہ میں نے تیرے ساتھ یہ احسان کیا اور تجھ سے مجھے کچھ حاصل نہیں ہوا۔ نمبر 3، کنانا۔ وہ عورت ہے جو ہمیشہ ماضی کو یاد کرتی ہے کہ فلاں وقت میں میرے پاس یہ تھا اور وہ تھا۔ حنانا۔ وہ عورت ہے جو ہر وقت اپنے سابقہ خاوند کو ہی یاد کرتی رہتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ تو بڑا اچھا تھا مگر تم ویسے بالکل نہیں ہو۔ نمبر 5، حداقہ۔ وہ عورت جو خاوند سے ہر وقت فرمائشی کرتی رہے، جو چیز بھی دیکھے اس کی طلبگار ہو جائے۔ براقہ۔ وہ عورت جو ہر وقت اپنی چمک دھمک سے لگی رہے۔ نمبر 7، شداقہ۔ وہ عورت جو تیز زبان اور ہر وقت باتیں بنانا ہی اس کا کام ہو۔ نوٹ: یاد رہے کہ یہ خواتین کے نام نہیں بلکہ یہ اوصاف ہیں۔ کون سی لڑکی یا لڑکا شادی کے لیے بہتر ہے؟ حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور عرض کرنے لگا: یا علی بن ابی طالب، میں نے اپنی بیٹی کی شادی کروائی لیکن چند ہی ماہ میں وہ شادی ٹوٹ گئی۔ آج کل لوگوں کا یہ پتہ نہیں چلتا، بظاہر تو بڑے اچھے لگتے ہیں لیکن رشتہ رکھنے کے بعد اصل چہرہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ کیا کوئی ایسا عمل ہے جس سے ہم شادی سے پہلے یہ دیکھ سکیں کہ یہ لڑکی یا لڑکا شادی کرنے کے قابل ہے یا نہیں؟ اس پر حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: اگر تم اپنی بیٹی کے لیے رشتہ دیکھ رہے ہو تو تم لڑکے میں یہ دیکھو جو لوگ اس سے مرتبے میں کم ہیں، حیثیت میں کم ہیں، اگر ان کی عزت کرتا ہے اور ان کا خیال رکھتا ہے تو سمجھ جاؤ یہ زندگی میں ایک اچھا شوہر ثابت ہوگا، اور اگر اپنی بیوی کا بھی خیال رکھے گا۔ لیکن اگر جو مرتبے میں کم ہے ان کی عزت تو نہیں کرے گا لیکن جو مرتبے میں زیادہ ہے ان کا احساس کرے گا تو سمجھ جانا کہ یہ انسان تمہاری بیٹی کے لیے بالکل صحیح نہیں۔ اتنی ہی دیر میں دوسرا شخص اٹھا اور پوچھنے لگا: یا علی، اگر ہم اپنے بیٹے کے لیے رشتہ دیکھیں تو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ لڑکی ہمارے بیٹے کے لیے صحیح ہے یا نہیں؟ اس پر حضرت علی نے فرمایا: جب اپنے بیٹے کے لیے رشتہ دیکھنے جاؤ تو لڑکی سے چند سوال پوچھو اور تھوڑی دیر گفتگو کرو۔ اگر لڑکی صرف اپنی خوبیاں بتاتی رہے اور ہر بات پر اپنی تعریف کرتی رہے تو سمجھ جانا یہ لڑکی خود پسندی کی دلدل میں گرفتار ہے۔ لیکن اگر لڑکی اپنے گھر والوں کی بات کرے، اپنے والدین کی بات کرے تو وہ لڑکی آنے والے وقت میں کسی بھی انسان کے لیے اچھی بیوی ثابت ہو سکتی ہے۔ اور اگر کوئی انسان ان دونوں اعمال کے بعد بھی گھبرانے لگے اور فیصلہ نہ کر سکے تو وہ گھر آ کے 27 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھے اور سو جائے۔ اگر خواہ میں خوشحالی یا وہ لڑکا اچھے لباس میں نظر آئے یا لڑکی اچھے لباس میں نظر آئے تو سمجھ جاؤ وہ انسان رشتہ مبارک ثابت ہوگا۔ لیکن اگر خواہ میں آگ یا شیطانی مناظر یا خون یا اس لڑکی یا لڑکے کا خراب روپ دیکھے تو پھر وہ رشتہ بہتر ثابت نہیں ہوگا۔ بیوی کے لیے 20 سنہری اصول۔ نمبر 1، خاوند کا اعتماد حاصل کرنا۔ نمبر 2، خاوند کو محبت سے تسخیر کرنا۔ نمبر 3، لگائی بجھائی اور سنئی باتوں سے پرہیز کرے گی، بچوں کی تربیت کا خیال رکھیں گی، خاوند کی قرابت داروں سے اچھا سلوک کرے گی، رشتہ داروں کی ہاں صلہ رحمی کی نیت سے جائے اور پردے کا لحاظ کرے۔ نمبر 7، خاوند کو پریشانی کے وقت تسلی دے۔ نمبر 8، شوہر کو صدقہ و خیرات کی ترغیب دیتی رہے۔ نمبر 9، کھانے کو ذکر و فکر کے ساتھ پکائے۔ نمبر 10، کام کو وقت پر سمیٹنے کی عادت ڈالیں۔ نمبر 11، گھر کو صاف ستھرا رکھیں۔ نمبر 12، فون پر مختصر بات کرنے کی عادت ڈالیں۔ نمبر 13، اہم بات نوٹ کرنے کے لیے ایک نوٹ بک بنا لیں۔ نمبر 14، ضرورت کی کچھ چیزوں کو سنبھال کر رکھیں۔ نمبر 15، خاوند کو دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا کریں۔ نمبر 16، خاوند کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو صاف ستھرا کر لیں۔ نمبر 17، خاوند کی ضروریات پوری کرنے میں کوئی تردد نہ کریں۔ 18، گھر کے اندر ایک جگہ مصلی کے لیے مخصوص کر دیں۔ 19، اپنے دل میں اللہ کا بیان ضرور کریں۔ نمبر 20، اگر خالق کی نافرمانی ہو تو مخلوق کی اطاعت نہ کریں۔ عام لوگوں کی پہچان: ہر وقت اعتراض کرتے ہیں،
ہر معاملے میں خود کو حقدار سمجھتے ہیں، ان کو خود بالکل سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیا چاہتے ہیں، دوسرے کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، اپنی ناکامیوں کا الزام ہمیشہ دوسروں کو ٹھہراتے ہیں، تبدیلی سے ڈرتے ہیں، چاہے اندر کی تبدیلی ہو یا باہر کی تبدیلی ہو، اپنی سوچ کو مکمل سمجھتے ہیں، یعنی خود کو بالکل پرفیکٹ سمجھتے ہیں، بے مقصد زندگی گزارتے ہیں، دوسروں سے اپنا علم چھپاتے ہیں، سمجھتے ہیں ان کو سب معلوم ہے، دوسروں کی ناکامی پر ہمیشہ خوش ہوتے ہیں۔